یہ بات تو چلیں ابھی عام ہو رہی ہے کہ ہم نے مہینہ پہلے تقریباً وہ بتایا تھا کہ جی ایران اب اس پر حملہ ہوگا، اور ظاہر ہے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ اسی تجزیے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ روحانی انفارمیشن ہے نہ روحانی انفارمیشن اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی جوڑیں، وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ یہ پنگا لیا ہے، یہ انڈیا کی اپنی ضرورت نہیں تھی، وہ نیتن یہو کی جنگ لڑ رہا ہے مودی، اور وہ انڈیا کے عوام کی نہیں لڑ رہا ہے، یہ بات بھی اتنا ہی سمجھ لیں صحیح کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا وفادار نہیں ہے، وہ نیتن یہو کا وفادار ہے، اس کی خاطر اس نے یہ جنگ لڑی ہے، یا احمق ہے کہ وہ چلیں پرانا ہم بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اپنا کر چکا لیں، موقع اچھا ہے، تو اصلاً وہ جنگ بھی جو مودی نے شروع کی تھی وہ بھی نیتن یہو کی جنگ تھی، وہ کہیں اور سے پرووک ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ وہی اللہ جب فیصلے کرتا ہے تو آپ کو ادھر لے جاتے ہیں جدھر وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، آخری ٹائم پہ ایران آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اس سے پہلے وہ انڈیا کے ساتھ تھا، اور اس کا غصہ ہے انڈیا میں کتنا شدید کہ انہوں نے اسے سور تک بھی اس کے وزیر خارجہ کو کہا، اور کیا پتہ یہ اسی کے ریئیکشن میں یہ جنگ شروع کی گئی ہو کہ تم نے اس موقع پہ کیوں پاکستان کا ساتھ دیا، اور اگر ایران یہ بلوچستان کا بارڈر سیل نہ کرتا تو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا بڑی یلغار بلوچستان کے بارڈر سے پاکستان پہ ہونی تھی، کیونکہ یہ جس طرح کا انڈیا کا غصہ ظاہر ہوا ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی پلاننگ فیل ہوئی ہے، اور اس پلاننگ کے فیل کرنے کے پیچھے ایران کا دخل ہے، اس کا کردار ہے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کسی معاملے میں آن بورڈ تھا اور آخری وقت میں یو ٹرن لے کے وہ پاکستان کا حمایتی بن گیا۔ مطلب یہ دونوں بارڈرز جو ہے پاکستان کے لیے چیلنجنگ تھے، ایران کا بارڈر بھی افغانستان کا، ان دونوں کو سیٹل کیا گیا ہے، چل اس کو ابھی ہم نہیں چھوڑتے، اور پھر لمبی کہانی ہو جائے گی، ہم کسی تھرڈ پلیئر کی بھی بات نہیں کرتے، ابھی صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے وہ پاسداران لگائے، بارڈر سیل کر دیا، یعنی ہمیں پیچھے سے سیکیور کر دیا، ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا، جو اندر تھے ہیں لیکن کوئی آ نہیں سکتا۔ اب آپ یہ بات سوچیں کہ ایران میں چلیں اسرائیل نہیں آتا لیکن آرڈر ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ کہ یہ موجودہ رجیم ختم ہو جاتی ہے اور کوئی نئی رجیم وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتی، تو ایران ایک کھلا علاقہ بن گیا، وہاں موساد بھی کھیلے گی، را بھی کھیلے گی، تو یہ سب سے زیادہ پھر نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے، یعنی وہ جو افغانستان میں جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ ساری شفٹ ہو جائیں گی سیستان میں، اور پاکستان کے علاوہ چائنا کا بھی ہے، اس کو میں بھی نہیں ڈالا، اس کو میں صرف آپ کو ادھر کی بات بتا، پاکستان کی سالمیت۔ اچھا، اب ایک مسئلہ تو یہ ہو جائے گا، یہ پاکستان کے لیے ہو گیا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا کو موقع مل جاتا ہے پاکستان کے خاتمے کا، تو یہ سارا آگے جا کے پریشر ایران پر پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا؟ ابھی ایران کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہمیں 2000 سے پتہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اس سے پہلے بھی ہوں گے لیکن ہمیں 2000 سے صاف پتہ ہے۔ ویسے تو پہلے اس کی وہ ڈانڈے مل جاتے ہیں، 1967 میں بن غوریان نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، وہ اسی وجہ سے خطرہ ہے، اور اس معاملے میں ہمارا نیچرل الائی اگر کوئی ہے تو انڈیا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی آپ سمجھ لیں اس بات کو، یہ اس کا آن دا ریکارڈ ہے بیان۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ اب ایران کو بھی تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ بھئی وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے چلا تھا تو وہ کس کا دوست ہے، تو نقصان اس معاملے میں پاکستان کا بھی ہے اگر ایران ڈی اسٹیبل ہوتا ہے، اور نقصان ایران کا بھی ہے اگر پاکستان ڈی اسٹیبل ہوتا ہے، تو اس کا لازمی طریقہ نتیجہ کیا ہے، دونوں کے مفادات مل گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 93 کون سا دور ہے، 89 میں روس ٹوٹا ہے، اور سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت جو ہے نا وہ امریکہ کو حاصل ہوئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، نیو ورلڈ آرڈر اور یہ اور وہ نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کی حکمرانی پوری دنیا پر تسلط یہ تھا۔ اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تقریر کی تھی 93 میں، اور یہ تجویز پیش کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہ اچھا اس وقت انہوں نے شمالی کوریا کا نام بھی لیا تھا، اور آج ایران کے ساتھ آ کے شمالی کوریا سب سے پہلے کھڑا ہوا، سب سے پہلے بیان اس کا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو شمالی کوریا تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے، چین، پاکستان، افغانستان، ایران، ان پر مشتمل ایک بلاک بننا چاہیے۔
یہ 3 مسلمان ملک، ایک یہ، اور اس میں ہندوستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان ہندوستان کے ساتھ ہندوستان بھی کو بھی شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا بلاک بن جائے گا کہ یہ اس ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک کھڑا کر سکتا ہے. اس کے تناظر میں ڈاکٹر صاحب نے 2 تجویزیں دی تھیں جو دونوں متنازع ہو گئیں. ٹھیک ہے نا، کہ انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، تو اس کو کسی طرح حل کر کے تو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے نا، اور مثال یہ دی تھی کہ بھئی آپ کا یہود و نصارہ سے مقابلہ ہو تو مشرکین کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے. وہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو کچھ دیکھ کے بھی اگر صلح ہوتی ہے تو وقتی طور پہ کر لینی چاہیے. یہ بڑی مصیبت آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو وہ اس وقت کشمیر کا جہاد بہت وہ تھا، عروج پر تھا، تو وہ چیز متنازع ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب گیو اینڈ ٹیک کی بات کیوں کرتے ہیں. یاد آگے ہوگا وہ ساری بات. اچھا، دوسری جو چیز ڈاکٹر صاحب نے کی تھی وہ یہ کہ ایران کے ساتھ جڑنے کے لیے مسئلہ ہے مسلکی. تو اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، وہ پھر ایک کتابی صورت میں شائع بھی ہوا تھا، شیعہ سنی مفاہمت. اور ڈاکٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا. وہ علیحدہ سے متنازع ہو گیا. کئی لوگ اس وقت تنظیم چھوڑ گئے تھے، مطلب اس پہ ناراض ہو کے کہ یہ شیعہ ایسے ہیں. اور آپ آج کل وہ ساری باتیں دوبارہ سن رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوا نا کہ ان کے قریب جانے میں یہ مسلکی اختلاف جو اصل میں وہ جو ہم نے ابھی بحث کیا اس کے نتیجے میں زیادہ شدید ہوا تھا. یعنی پرائے نہیں ناراض ہوئے تھے، اپنے بھی ناراض ہو گئے تھے، جنہوں نے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب چھاپنی بھی بند کر دی. یہ والی اب نہیں چھاپی جا رہی ہے. ہاں، تنظیم کی موجودہ کتاب نہیں چھاپی جا رہی. تو یعنی انقلاب ایران سے پہلے آپ کے اگر ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تو پاکستان میں سنیوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن انقلاب کے بعد اصل میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلطی ایران کی ہے کہ انہوں نے بہت ہی جارحانہ پالیسی اختیار کی، جس کے رد عمل میں پھر ادھر یہ پیدا ہو گیا. آپ اگر یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ ہو جائے، یا پاکستان یہ کوشش کرے کہ ایران میں فقہ حنفی نافذ ہو جائے، تو یہ امکانہ خیالات ہیں. تو دونوں ہاں کو ایگزسٹنس کے لیے بھائی ان کے لیے وہ، آپ کے لیے یہ. اور اچھا یہ اب ایک بات دیکھیں ہوتی ہے کسی ایک لیول پہ جب بات ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایران کا دورہ بھی کیا، اور اس دورے میں انہوں نے ایرانیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی یہ پاکستان میں اسلامی نظام کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر انہیں یہ سمجھا لو کہ جو آپ نے سنیوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں یہ حقوق وہاں پہ اہل تشیع اپنے لیے قبول کر لیں تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو ادھر ایرانی جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے اتفاق کیا اس بات سے. یہ بھی طے ہوا کہ پاکستان میں جا کے فلانوں سے اس طرح یعنی یہ بات آگے بڑھائی جائے گی. یہ پاکستان کے اہل تشیع کو گوارا نہیں ہوا. یہ جو ایکسٹریمزم پاکستان میں ہے یہ ایران میں نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو جب وہ جن لوگوں نے ایران کو نہیں دیکھا تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ دونوں ایک ہی ہیں اور ایک جیسے ہی ہیں. یعنی ایرانی موقف کوئی اور ہوتا ہے، یہاں والے اسی میں ایک بات اور بھی ہے، وہاں تو جلوس نہیں نکالتے، یہ مار پیٹ یہ جو وہ بنی ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں مطلب ادھر ہی کی ہیں خاصے ہیں، لیکن اتنی گہری ہیں کہ ایران بھی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اس کی ہوا اکھڑ جائے گی. پھر اس کو بھی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا مولویوں سے مل گیا ہے یا سعودیوں سے مل گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے. پھر اپنا انفلوئنس کام کرنے کو ان کو تو ظاہر ہے انہیں بھی یہاں لابیاں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، پیسے بھی دیتے ہیں بیچارے. تو خیر بات ہم یہ کر رہے تھے انڈیا پاکستان ایران پاکستان، جیسے اسرائیل اور ہندوستان فطری اتحادی ہیں، اس تناظر میں مجبوری بن گئی ہے ان دونوں ملکوں کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اچھا، اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی یار کہ پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں الحمدللہ وہ ساتھ دیا ہے، یعنی وہ ان امیدوں پہ پورا اترا ہے پاکستان توقعات پر. رہ گئی یہ بات کہ فرنٹ لائن پہ جا کے ہم لڑنا تو ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لڑنا تو آپ نے ہوتا ہے. اب آپ اس چیز کو یوں دیکھیں کہ بھائی انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، اگر ہم ہی نہ لڑتے تو چین ہماری کیا مدد کرتا ہے. اور اس کو تقابل میں دیکھیں نا، 9/11 کے بعد جیسے آج حافظ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اگر پرویز مشرف کھڑا ہو گیا ہوتا تو کیا چین ساتھ نہ تھا. ٹھیک ہے، 1965 میں 17 دن کی جنگ کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کی بجائے ایوب خان کہتا ہم گھاس کھائیں گے مر جائیں گے، تو کیا چین مدد کو نہ آتا. جب آپ خود ہی لڑائی بند کرنے کے لیے مرے جا رہے ہوں کوئی آپ کی مدد کیوں کرے گا؟ جب آپ خود ہی لیٹے جا رہے ہوں کوئی کہہ کرے گا، اور آپ کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کا وہ ہو ہی نہ، مطلب آپ کیلیبر ہی نہ ہو، آپ ورتھ ہی نہ ہو، تو پھر کوئی کیسے مدد کرے گا.
اور افغانیوں نے بھی اپنی لنگڑے گھوڑے کے اوپر تو کوئی نہیں سوار ہوتا. افغانیوں نے بھی اپنی ورتھ پروف کی تو تب اس کے بعد CIA نے بھی پیسے دیے اور ہم نے بھی ان کی مدد کی. پہلے تو افغانی خود کھڑے ہوئے تھے روس کے خلاف, تو پہلی دفعہ تو آپ کو اپنی ورتھ پروف کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو مدد بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی ایرانی آپ نے ایک ہفتہ بہت اچھا بتایا, اگر ہفتہ نکال جاتے ہیں نا یہ, اور اب نکالتے نظر آ رہے ہیں, تو پھر مدد شروع ہو جائے گی. وہ جو آپ نے چین کا اور یہ وہ حوالہ دیا نا, ضرورت ہے بھائی سب کی, کیونکہ اس نے تو سب کو گند ڈالا ہوا ہے, پورے علاقے میں فتنہ پیدا کیا ہوا ہے دونوں نے, ادھر ہندوتوا والوں نے تو ادھر یہودیوں نے. تو یہ صفائی ہو جائے گی اس علاقے سے. تو خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کو ہم ادھر لے کے چلیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت اب ضرورت یہ ہے کہ ایران اور پاکستان اور افغانستان یہ ذرا اپنے مسلکوں سے, نیشنلزم سے اوپر اٹھ کے کو ایگزسٹنس کی صورت پیدا کر کے مشترکہ مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے, کنفیڈریشن کی بات بہت ارلی ہے, اپنے مسائل حل کر لیں, آپ نے جس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے, کم از کم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو, اور جتنی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں. اچھا خالد صاحب, اس میں ایک چیز اور بھی اگر آپ ایڈ کر لیں کہ اس دفعہ ایک خاص چیز ہمیں یہ بھی نظر آئی ہے کہ کم از کم سعودیہ کا ایک اچھا بیان جو ہے نا اس موقع کے اوپر آیا ہے. اصل میں سب کو احساس ہو گیا ہے, یعنی سعودیہ کو بھی اس وقت ہمیں اس کے ماضی کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے, نئی روشن اس میں دیکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی سوچیں گے. تو اچھی بات ہے, وہ اپنا ایک اتحاد بنائیں, ایک ادھر بلاک بن جائے تو یہ دو جو ہے نا پول بن جائیں گے ریزسٹنس کے, اور بہت اچھی بات ہو جائے گی. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں, یہ عجم عرب کی تقسیم ختم کریں, اور اس مشترکہ دشمن دیکھیں. خوف ایک ایسی شے کہ جو کہتے ہیں نا کہ شیر اور بکری کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں, تو امت مسلمہ کو ایگزسٹنس اور کا مسئلہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی کی حکومت نہیں رہنی ہے, سب کی باری ہے, سب کی باری آنی ہے. تو پھر جو ہے نا سروائیول کس میں ہے, متحد ہو جانے میں. تو متحد ہونے کے لیے وہ اب تو خیر اینٹوں اور بلاکوں کی دیوار بنتی ہے نا, پہلے پتھروں کی بنتی تھی. تو جب پتھروں کی بنتی تھی تو ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے اوپر رکھنے کے لیے تراش خراش کرنی پڑتی ہے نا, اس کے بغیر وہ فٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو بنیاد مرصوص ہم نے جو شروع پتہ نہیں ہم نے نام یہ سارا کچھ سوچ کے کس نے سوچا ہوگا اتنا, لیکن یہ آپ نے اگر پوری امت کی بنیاد مرصوص بنانی ہے سب اینٹوں کو, تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تراش خراش جو ہے نا اپنے اندر سے کرنی پڑے گی, تب جا کے یہ بنیاد مرصوص بنے گی. مسلک کی اس شدت کے ساتھ آپ ایک نہیں ہو سکتے.